مووی کے شروعات میں ہمیں ایک دو لڑکے اور دو لڑکیاں دکھائی جاتے ہیں جو آپس میں دوست تھے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک سیریل کلر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ڈرنک لینے کے لیے ایک اور کمرے میں جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک لڑکے کو وہاں پر بہت ساری چیزیں دکھائی دیتی ہے۔ وہیں پر اسے ایک میجیکل نائف بھی دکھائی دیتی ہے جس کا نام لڈولا ہوتا ہے۔ مگر اسی وقت وہاں پر وہی سیریل کلر آ جاتا ہے اور ایک بوتل کو اس کے گلے میں گھسا کر بہت بری طرح سے اسے مار دیتا ہے، اور وہ اس لڑکے کے پاس جاتا ہے اور اسے بھی ٹوائلٹ کے کموڈ میں مار کر ختم کر دیتا ہے۔ پھر وہ ان دونوں باقی کے پاس جاتے ہیں اور ایک گولڈ اسٹک کو توڑ کر ایک لڑکے کے سر میں گھسا دیتا ہے۔ پھر وہ اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، مگر وہ لڑکی اپنی جان بچا کر اپنے گھر میں آ کر چھپ جاتی ہے۔ مگر اسی وقت اس لڑکے کے پیرنٹس آ جاتے ہیں اور وہ جلدی سے بھاگ کر ان کے پاس جانے لگتی ہے، مگر سیریل کلر اسے پکڑ کر بہت بری طرح سے مار دیتا ہے اور اس میجیکل نائف کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام ملی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ایک بہن اور ایک ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ملی کی بہن ایک پولیس آفیسر تھی۔ پھر وہ اپنے اسکول کی طرف جاتی ہے۔ وہاں پر اس کے دو بیسٹ فرینڈ جوش اور نائلہ ہوتی ہے۔ ملی کو اسکول میں بہت سارے لوگ تنگ کرتے تھے، جس میں ایک لڑکی جس کا نام رائلر ہوتا ہے وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ شامل تھی۔ وہیں پر ایک اور لڑکا ہوتا ہے جس کا نام بروک ہوتا ہے اور ملی اسے بہت پسند کرتی تھی۔ پھر ملی اپنی کلاس میں جاتی ہے، مگر اسے بہت لیٹ ہو گئی تھی اور اس کے ٹیچر اسے سنانے لگتا ہے، اور پھر وہ بروک کے پاس جا کر بیٹھتی ہے۔ بروک اسے بتاتا ہے کہ تم اپنی گھڑی کے ٹائم کو 5 منٹ آگے رکھو، جس کی وجہ سے تم کبھی بھی کسی بھی کام پر لیٹ نہیں ہوں گے۔ پھر اسے ایک میسیج آتا ہے کہ کچھ ٹینیجرز کا بہت ہی بری طرح سے مرڈر ہو گیا ہے۔ پھر ان کے اسکول کا فٹ بال کا میچ شروع ہو جاتا ہے جس میں ملی چیئر لیڈی کا رول کر رہی تھی، مگر یہاں بھی کچھ لڑکے اسے تنگ کرنے لگتے ہیں۔ پھر میچ کے بعد ملی اور اس کے دوست باتیں کرنے لگتے ہیں اور جوش بھی اسے اپنے ساتھ جانے کے لیے کہتا ہے، مگر ملی کہتی ہے کہ اس کی موم اسے پک کرنے کے لیے آ رہی ہے اور وہ اسی کے ساتھ جائیں گی۔ یہ سن کر اس کے دوست چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملی کے موم زیادہ پینے کی وجہ سے گھر میں بے ہوش ہو گئی ہے، تو ملی کی بہن ملی کو لینے کے لیے نکل جاتی ہے۔ ادھر ملی اپنے اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھی اپنی بہن کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی اسے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے اور ملی سمجھ جاتی ہے کہ یہی وہ سیریل کلر ہے۔ وہ بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے، مگر آخر میں وہ کلر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسی میجیکل نائف سے ملی کو شولڈر پر اسٹیپ کر دیتا ہے اور اسی سے وہ خود بھی تھوڑا زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی وقت ملی کی بہن آتی ہے اور وہ سیریل کلر اس وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ملی کی بہن ملی اور اس کی میجیکل نائف کو پولیس اسٹیشن لے کر آتی ہے۔ اس وقت اسی رات ملی کو کچھ عجیب سے ویژن آنے لگتے ہیں اور اسی طرح صبح ہو جاتی ہے۔ ملی اپنی آنکھ کھولتی ہے تو اسے سب کچھ بہت عجیب لگ رہی تھی اور وہ بہت عجیب برتاؤ کر رہی تھی۔ ادھر ہم اس سیریل کلر کو دیکھتے ہیں جو ابھی سو کر اٹھتا ہے اور اس سے بھی سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ مرر میں خود کو دیکھتا ہے تو بہت حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ ملی کی سول اس کلر کے باڈی میں آ گیا تھا اور کلر کی سول ملی کی باڈی میں آ گئی تھی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والوں نے اس کلر کی تصویر کو ہر جگہ لگا رکھا تھا، جس کی وجہ سے جب ملی جہاز سے گزرتی تھی تو سب اسے شک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ادھر ہم اس کلر کو دیکھتے ہیں جو اسے ایسے تیار ہو کر اسکول جاتی ہے جو ملی ویسے کبھی نہیں گئی تھی، اور اسے دیکھ کر سارے اسکول والے حیران ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت اس کے دوست جوش اور نائلہ بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ کلر جو ملی کے باڈی میں تھا ان سے بات کیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم ملی کو دیکھتے ہیں جو کہ کلر کے باڈی میں تھی۔ پولیس والوں سے چھپتے ہوئے اسکول آ جاتے ہیں اور وہاں وہ کلر رائلر کو لے کر ایک سیکرٹ روم میں جاتا ہے، جہاں وہ اسے فریزر میں بند کر دیتا ہے اور اس کے وولٹیج کو آخر میں رکھتا ہے۔ جب ملی اس روم میں پہنچتی ہے اور فریزر کو کھولتا ہے تو حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ رائلر بالکل جم گئی تھی اور گر کر ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر ملی اپنے دوست یعنی جوش اور نائلہ کے پاس جاتی ہے، مگر جوش اور نائلہ اسے پہچان نہیں پاتے اور وہ اسے کلر سمجھتے ہیں اور وہ اس سے فائٹ کرنے لگتے ہیں، مگر آخر میں ملی انہیں کچھ پرائیویٹ باتیں بتاتی ہے جسے صرف ملی اور اس کے دوست ہی جانتے تھے، اور اس کے دوست بھی اسے پہچان لیتے ہیں۔ پھر ملی انہیں بتاتی ہے کہ اس رات کلر نے اسے ایک جادوئی چاقو سے اسٹیپ کیا تھا اور اس سے بھی چوٹ آئی تھی، اور اس جادوئی چاقو کا نام لڈولا ہوتا ہے۔ جو اس نائف کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے، مگر سب کچھ اسپینش میں لکھا ہوا تھا، تو وہ اپنے ایک ٹیچر سے ٹرانسلیٹ کرانے جاتی ہے۔ ان کا ٹیچر انہیں بتاتی ہے کہ لڈولا نائف کا
سیکریفائس دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر اس نائف سے اگر کوئی نہ مرا تو ان دونوں کی سول آپس میں ایکسچینج ہو جاتی ہے، اور اگر 24 گھنٹے سے پہلے اگر سیکریفائس نہ کیا جائے تو ان دونوں کی سول ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں رہ جائیں گے، یعنی کہ ملی کو اس میجیکل نائف سے اس کلر کو اسٹیپ کرنا ہے۔ اب ملی جب واش روم میں ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک لڑکی نے اس کے بارے میں بہت ہی گندی باتیں لکھی ہوئی تھی، اور اسی وقت وہ لڑکا بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اس دروازے کو مارنے لگتا ہے۔ تو ملی باہر آ کر اس سے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے کبھی ملی کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کا بہت برا حال کرے گی۔ وہ لڑکا بھی ملی کو کلر سمجھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ ادھر ہم کلر کو دیکھتے ہیں جو اپنے ایک ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور اپنے ٹیچر کو اسٹیپ کر کے ایک مشین سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ کلر کو ملی کی باڈی میں کافی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ وہ مرڈر کرتا جا رہا تھا اور کوئی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اس کلر کے سامنے ملی اور اس کے فرینڈز آ جاتے ہیں اور کلر انہیں دیکھ کر زور سے چلانے لگتا ہے، اور وہاں پولیس بھی آ جاتی ہے۔ ملی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ کلر بوکر یعنی ملی کے کرش کو دھوکے سے کہیں بلاتا ہے اور اس پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں ملی آ جاتی ہے اور کلر اور بوکر کو دونوں کو بے ہوش کر کے جوش کے گھر لے کر جاتے ہیں اور کلر کو باندھ دیتے ہیں۔ بوکر ہوش میں آتے ہی ڈرنے لگتا ہے کیونکہ وہ ملی کو کلر سمجھ رہا تھا، اور ملی بھی اس کے لیے ایک پویم پڑھتی ہے جو صرف بوکر کو معلوم تھا اور ملی نے اسپیشلی بوکر کے لیے لکھی تھی، اور اب بوکر کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ یہی ملی ہے۔ اب وہ سب پولیس اسٹیشن اس جادوئی نائف کو لینے کے لیے نکلتے ہیں اور جوش کو وہی کلر پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ملی اور بوکر باہر گاڑی میں انتظار کرتے ہیں اور نائلا پولیس اسٹیشن میں جا کر ملی کی بہن کو باتوں میں الجھانے لگتی ہے تاکہ وہ اس میجیکل نائف کو چرا سکے۔ ادھر ہم اس کلر کو دیکھتے ہیں جو کسی طرح خود کو چھڑا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ادھر پولیس اسٹیشن میں ملی کی بہن نائلا کو جادوئی نائف چراتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اسے وہ نائف چراتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور وہ اس نائف کو واپس رکھنے کو کہتے ہیں۔ تبھی وہاں وہ کلر آ جاتی ہے، وہ بالکل ملی کی طرح ایکٹنگ کرنے لگتا ہے اور وہ جادوئی نائف لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہیں پر ملی بھی آ جاتی ہے اور اس کی بہن اسے کلر سمجھ کر پکڑ لیتی ہے، مگر ملی اپنی بہن کو ہی لاکر میں بند کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر کلر ایک پارٹی میں جاتا ہے اور وہاں وہ تین اور اسٹوڈنٹ کو مار دیتا ہے۔ پھر اسی پارٹی میں ملی اور اس کے فرینڈ بھی آ جاتے ہیں اور بوکر اسے بتاتا ہے کہ 24 گھنٹے پوری ہونے میں صرف 13 منٹ رہ گئے ہیں، اور بوکر ملی کی گھڑی پر ٹائم سیٹ کر کے 12 بجے کا الارم لگا دیتا ہے، یعنی اب انہیں 12 بجے سے پہلے اس کلر کو اسٹیپ کرنا ہوگا، اور اب کلر ایک اور لڑکے کو مار ڈالتا ہے اور اسی وقت ملی وہیں پر آ جاتی ہے اور ان میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ ملی اس کلر کی باڈی میں بہت طاقتور تھی اس لیے وہ اس کلر کو ہرا دیتی ہے۔ اب وہ کلر اس نائف کو لے کر بھاگنے لگتا ہے، مگر ملی کے دوست یعنی جوش اور نائلا اسے پکڑ لیتے ہیں، اور جیسے ہی ملی اس کلر کو اس جادوئی نائف سے مارنے والی ہوتی ہے تبھی اس کے گھڑی کا الارم بج جاتا ہے، یعنی 24 گھنٹے پورے ہو گئے تھے۔ تبھی ملی کو یاد آتی ہے کہ اس کا دوست یعنی بوکر ہمیشہ اپنی گھڑی کو 5 منٹ آگے رکھتا تھا، تو ملی اس کلر کو اس جادوئی نائف سے اسٹیپ کر دیتی ہے جس سے ان دونوں کی سول واپس ایکسچینج ہو جاتی ہے اور اپنی باڈی میں آ جاتی ہے۔ تبھی وہیں پر پولیس بھی آ جاتے ہیں اور اس کلر کو شوٹ کر کے ادمرا کر دیتے ہیں۔ ملی اپنی باڈی میں آ کر کافی خوش ہوتی ہے۔ اب ہمیں کلر دکھایا جاتا ہے جو کہ مر جاتا ہے۔ اب ملی اپنے گھر آتی ہے، تبھی وہ کلر بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اسے مارنے کے لیے، مگر ملی اپنی بہن اور ماں کی مدد سے اسے کلر کو جان سے مار دیتی ہے، اور اسی طرح یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔